اللهم صل على محمد اللهم صل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صلوات پڑھیں محمد گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید عباس حسینی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ مرحوم و مغفورہ سیدہ طاہرہ بیگم کی ارواح کو ایصال ثواب فرما دے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد اللهم صل صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا کس لیے شاہدن علیکم تاکہ وہ تم پر گواہ رہے
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ ایک ماں باپ کی سال ثواب کی مجلس ہے، خدا مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، الہی آمین۔ اور یہ ایام بھی جو ہیں جن کو ایام عزا کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ محرم تمام ہو گیا ہے، سچ پوچھئے تو محرم تو اب شروع ہوا ہے، اب محرم شروع ہے، یہ غم کے ایام تو اب جا کے شروع ہیں، اور انشاءاللہ موقع ملا تو مصائب میں اس چیز کو عرض کیا جائے گا کہ مصائب ہمارے فکر کے اعتبار سے ختم ہو گئے، ورنہ در حقیقت اب تو مصائب شروع ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم 10 دن تھے، کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم 2.25 مہینہ تو ہم ایسی ہی رہیں، اور پھر یہ 2.25 مہینہ انشاءاللہ ہمیں اتنی ہمت دے دے گا کہ ہم آئندہ 1 سال تک اپنے آپ کو حسین کا عزادار بنا کے رکھیں۔ یہ ہے عزاداری، یہ اہم چیز ہے میرے عزیزو۔ شاہد بھائی آگے آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مل جل کر محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 15، جس میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، کیسا اور کاہے کے لیے؟ شاہدن علیکم، تاکہ وہ تمہارے اوپر تمہارے لیے گواہ بن جائے۔ اور کس طریقے کا بھیجا؟ بالکل ویسی ہی کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ کسے بھیجا ہے فرعون کی طرف؟ پہلا سوال تو یہ ہے، اس لیے کہ پہلے یہ تو پتا ہو کہ فرعون کی طرف جا کون رہا ہے، تاکہ پھر معلوم ہو کہ جسے بھیج رہا ہے اس کو تشبیہ دے رہا ہے اس رسول سے جسے فرعون کی جانب روانہ کیا ہے۔ تو یہ تو ہر ہمارے قوم کا بچہ جانتا ہے کہ فرعون کی طرف جو رسول آیا، جو نبی آیا، اس کا نام کیا تھا؟ جناب موسیٰ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جناب موسیٰ کو بھیجا ہے فرعون کی طرف، کس لیے؟ تاکہ یہ فرعون کی ہدایت کر سکے۔ فرعون جو دعویٰ کر رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، یہ اسی دعویٰ کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ فرعون کے اندر بندگی کی جھلک نظر آ جائے، ربوبیت ختم ہو جائے اور بندگی کی جھلک نظر آ جائے۔ بھئی نبی کا کام ہی یہی ہوتا ہے، نبی آتا ہی اسی لیے تاکہ وہ بندوں کی ہدایت کرے، اور نبی کا مقام بندوں سے بہت بلند ہوتا ہے، جو میں نے اس عشرے میں بھی ظاہراً کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ امت سے بہت بلند ہے۔ نبی آتا ہے دنیا میں تاکہ امت کی ہدایت کر سکے، لوگوں کی ہدایت کر سکے، یہ کام نبی کا کام ہوتا ہے۔ موسیٰ کو کس لیے بھیجا اللہ نے؟ تاکہ فرعون کی ہدایت کر سکے، یا فرعون جیسوں کی ہدایت کر سکے اور ان کے اندر بندگی کی جھلک پیدا ہو جائے۔ اس لیے جو نبی سے ہدایت پا لیتا ہے وہ بندگی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کی ہدایت پا لیتا ہے، توجہ کیجئے گا، نبی کی ہدایت، نبی کی صحبت کافی نہیں ہے، نبی سے ہدایت پانا یہ کمال کی بات ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ نوح کا بیٹا نوح کی صحبت میں تھا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن صحبت نے بتا دیا کہ صحبت کافی نہیں ہوتی ہے، کردار کو نبی کے کردار سے ملانا کافی ہوتا ہے، ورنہ صحبت تھوڑی کافی ہے۔ صحبت کا اثر تو آپ نے دیکھ لیا، کچھ ایسے ہیں جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نبی کے ساتھ ہیں، اور صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نبی کا بیٹا ہے، نوح کا بیٹا ہے۔ اور ہوا کیا؟ آپ دیکھیے، صحبت کافی نہیں ہوتی ہے،
بلکہ ہدایت اگر انسان پا لیتا ہے تو منزل مقام تک پہنچ جاتا ہے، بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ طوفان آیا اور ہوا کیا؟ باپ آواز دیتا رہ گیا، بیٹا آ جاؤ، آج دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے، اگر نجات ملے گی تو اسی کشتی سے ملے گی، اسی کشتی سے۔ اور بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کیا کہا؟ یہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ اور یہ بیٹے کا، نوح کے بیٹے کا یہ جملہ ایک سنت بن گئی، چاہے نوح کا زمانہ ہو یا پیغمبر کا زمانہ ہو۔ آگے والی روایات بھی ہمارے سامنے جو آئی ہے وہ اسی طریقے سے آئی کہ بعض لوگوں نے پیغمبر کے زمانے میں بھی کہا ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے یا پہاڑ ہمیں پناہ دے دے گا۔ تو پہاڑ وغیرہ پناہ نہیں دیتا ہے، نبی جس چیز کا حکم دے، اگر نبی کہہ رہا ہے کہ اس پر سوار ہو جاؤ تو یہ سوار ہونا ہی نجات کا سبب بنے گا، ورنہ دنیا کی کوئی شے انسان کو بچا نہیں سکتی ہے۔ تو نبی آتا ہے دنیا میں ہدایت کرنے کے لیے، اسی لیے نبی کو اراء الطریق کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، عربی میں ایک مثال استعمال کی جاتی ہے، ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے انبیاء کے لیے کہ انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ اراء الطریق، راستہ دکھانا۔ ہر نبی نے یہی کیا ہے بحیثیت نبوت، بحیثیت نبی اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو راستہ دکھا دے، یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ نبی کا کام یہی ہوتا ہے۔ قرآن وحی آ گئی یا وحی اگر آ رہی ہے تو وہ بندوں تک پہنچا رہا ہے، کتاب خدا اگر آ رہی ہے، نازل ہو رہی ہے تو اس کا علوم جو ہے وہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات تک پہنچائے، بندگان خدا تک پہنچائے۔ یعنی کل ملا کے آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی صرف ہدایت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ دنیا میں آئے تو لوگوں کی ہدایت کرے۔ کسے بھیج رہا ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے اور کیا کہہ رہا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ کیسا اور کس لیے؟ شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ تمہاری گواہی دے کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ گواہی دے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، اطاعت الہی کو انجام دیا یا نہیں دیا۔ اور کیا ہے؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے زمانے میں فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا۔ تو یہاں پیغمبر اسلام کو اللہ جو ہے وہ شباہت دے رہا ہے کس سے؟ جناب موسیٰ سے۔ اور دو علوم ہیں ہمارے پاس، ایک علم معانی اور ایک علم بیان۔ یہ دونوں علوم سے یہ چیز تو طے ہے کہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے شباہت دی جاتی ہے تو تین رکن پایا جاتا ہے، تب جا کے یہ شباہت کامل ہوتی ہے۔ پہلے رکن کا نام ہے مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ دوسرے رکن کا نام ہے مشبہ بہی، جس کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وجہ شباہت۔ اگر یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، شباہت دی جا رہی ہے تو کس بنا پہ دی جا رہی ہے؟ اب اگر یہاں خدا اپنے محبوب کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دے رہا ہے تو توجہ کیجئے گا، یہ تشبیہ کار رسالت اور رسالت کے کاموں میں تشبیہ دی جا رہی ہے، منزل درجات میں نہیں دی جا رہی ہے، کمال و صفات میں نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ منزل درجات یا کمال و صفات میں، اس لیے کہاں موسیٰ اور کہاں فخر موسیٰ، کہاں موسیٰ اور کہاں فخر موسیٰ۔ ایک جملہ کہہ دوں کمالات کے لیے کہ موسیٰ تاریخ گواہ ہے، موسیٰ جیسا نبی،
جو اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، مستجاب الدعا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا، پروردگارا اللہم اجعلنی فی امت محمدین، پروردگارا موسیٰ کو محمد کی امت میں شمار کرنا۔ ارے جس نبی کی امت کا یہ عالم کہ موسیٰ جیسا نبی مشتاق ہو شرکت کے لیے، اس پیغمبر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس نبی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں موسیٰ یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنی فی امت محمد، پروردگارا مجھے پیغمبر کی امت میں شمار کرنا۔ اللہ اکبر، موسیٰ دعا کر رہے ہیں۔ اور بتاؤں منزل درجات کا کیا کہنا؟ موسیٰ، توجہ کیجئے گا جملے پر، موسیٰ اپنی جلالت قدر کے باوجود محب کے منزل پہ رہ گئے، محبوب نہ بن پائے۔ مگر پیغمبر منزل محب پہ نہیں ہے، منزل مقام محبوب پر ہیں۔ محب کہتے ہیں چاہنے والے کو، محبوب کہتے ہیں جسے خدا چاہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محب، ہم سب محب ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم سب محب ہیں۔ کس کے محب ہیں؟ محب آل رسول، محب مولائے کائنات، محب حسین، حسین کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن کمال کا مسئلہ یہ ہے، کمال کی بات یہ کہ اگر ہم علی کے محبوب بن جائیں، یہ کمال کی بات ہے، ہم حسین کے محبوب بن جائیں، یہ منزل فخر ہے۔ ہم تو چاہ ہی رہے ہیں حسین ابن علی کو، مگر جسے حسین چاہیں اور جو حسین کا محبوب بن جائے، یہ باعث فخر ہے۔ محسوس کریں، موسیٰ محب ہے، محبوب نہیں ہے۔ پیغمبر محبوب کی منزل پر ہیں۔ اور آپ پوچھیں گے دلیل کیسے؟ تو دلیل خود قرآن آواز دے رہا ہے۔ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ کاہے کے لیے موسیٰ؟ تاکہ یہ لوگ ہماری باتوں کو سمجھ سکیں۔ اور یہی قرآن پیغمبر کے لیے، محبوب کے لیے کیا کر، الم نشرح لکا صدرک، اے میرے محبوب کیا میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے؟ یعنی جملہ بتا رہا ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ایک نبی محب کی منزل پر ہے، اور ایک وہ ہے جو محب سے بڑھ کر محبوب کی منزل پر آ گیا۔ جناب موسیٰ محب کے منزل پر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پھر آواز دے رہا ہے رب ارنی، رب ارنی، پروردگارا اپنا جلوہ دکھا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ، خدا سے کوہ طور پر جا کر۔ اور پیغمبر کے لیے قرآن کیا آواز دے رہا ہے؟ فکانا قاب قوسین و ادنا، اتنا قریب میرا محبوب آ گیا کہ گویا 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ قربت دیکھیں، یہ قربت میرے عزیزو، کوئی محب کی منزل پر ہے، کوئی محبوب کی منزل پر ہے، تو منزل کمالات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، صفات و کمالات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں ایک نبی کو ایک نبی سے اللہ تشبیہ دے رہا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے ویسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف رسول کو بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شباہت رسالت کے کاموں میں دی جا رہی ہے کہ جو کام موسیٰ کر کے چلے گئے وہی کام آنے والا نبی بھی کر رہا ہے، امور رسالت کو آگے بڑھا رہا ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، مشقتوں کو برداشت کر رہا ہے، تکالیف کو تحمل کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچایا جا سکے، یہی کام ہر نبی کا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر تشبیہ دی جا رہی، توجہ کیجئے گا، اگر تشبیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مماثلت تو پائی جانی چاہیے، ورنہ تشبیہ ناقص ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں کہوں، مثال کے طور پر کسی سے کہہ دوں کہ بھائی، یا آپ کہیں کہ بھائی فلاں انسان جو ہیں وہ مولانا میں ملتے ہیں مثال کے طور پر، تو پوچھنے والا انسان پوچھے گا نا کس چیز میں ملتے ہیں؟ صورت شکل میں ملتے ہیں، قد و قامت میں ملتے ہیں، آخر یہ شباہت جو دی جا رہی ہے وہ کس چیز میں دی جا رہی ہے؟
چیز تو معین ہوگی نا، ورنہ اگر کوئی کسی اینگل سے کوئی شباہت نہ ہو تو تشبیہ دینا، پھر یہ تشبیہ ناقص ہے، یہ شباہت ہی بیکار ہے۔ اگر کسی مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، شیر خدا، کس کو کہتے ہیں؟ مولا علی کو کہتے ہیں۔ البتہ یہ خود مورد اعتراض ہے یہ بات، ہاں بڑے بڑے علماء نے اعتراض کیا کہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ شیر خدا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ چلیے کہتے ہیں، کس بنا پر کہتے ہیں؟ یہ شباہت جو دی جاتی ہے مولا علی کو شیر سے، کس بنا پر؟ یہ تشبیہ کس بنا پہ دی جا رہی ہے شیر سے؟ طاقت کی بنا پر دی جا رہی ہے، جو کہ شیر سب سے قوی ہے طاقت کے اعتبار سے، لہذا مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شیر خدا، ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے بتائیں کہ قانون یہ ہے، اور ایک چیز جملہ اور میں آپ کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ تشبیہ میں علم معانی اور علم بیان سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ جب کسی چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے تو ہمیشہ مشبہ بے افضل ہوتا ہے۔ مشبہ بے ہی جس کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہے یہ افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، کس سے؟ اس سے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مگر کون ہے جو آل محمد سے افضل ہو؟ آپ بتائیں۔ شیر کو تو کہا جاتا ہے، مولا علی کو کہا جاتا ہے شیر خدا طاقت کی بنا پر، لیکن مجھے بتائیں ایک شیر نہیں، اگر ہزاروں کروڑوں لاکھوں شیر لے آئے تو کیا کسی شیر میں طاقت ہے کہ ڈوبتے سورج کو پلٹا دے؟ آپ بتائیں، ہے کسی شیر میں طاقت؟ یہ تو چونکہ بہرحال ہم مجبور ہیں، ہم محدود ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دامن میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے، ورنہ چونکہ اس سے بہتر اگر کوئی اور لفظ مل جائے تو ہم وہ کہیں، لیکن در حقیقت اب یہاں بھی قانون تو یہی ہے کہ مشبہ بے افضل ہوتا ہے مشبہ سے، اور اللہ تشبیہ دے رہا ہے پیغمبر کو موسیٰ سے۔ ہے کسی مورخ نے ہمت جو لکھے قلم اٹھا کے کہ موسیٰ افضل ہے پیغمبر سے؟ توجہ کیجئے گا، جبکہ قانون یہ ہے کہ مشبہ بہ کو افضل ہونا چاہیے، اور یہاں مشبہ بہ سایہ کریمہ میں کون ہے؟ جناب موسیٰ ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تشبیہ دے رہا ہے، شباہت دے رہا ہے، کس کو؟ پیغمبر اسلام کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے عزیزو سارے قانون در اہل بیت پر آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے بڑی ہے ہی نہیں، کائنات کی کوئی چیز ان سے بڑی ہے ہی نہیں، یہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ان کی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی ذات ہے، اس کے بعد کوئی اور ذات ہے، اسی لیے ولایت کا مجمع ہے، علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ولایت کا مجمع محسوس کیجئے گا، اسی لیے جب ولایت کی بات آتی ہے اور جب اہل بیت کی ولایت کو خدا کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو پھر اس ولایت کو طول میں رکھا جاتا ہے، عرض میں نہیں رکھا جاتا ہے، طول میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک فلسفے کی کہاوت ہے، ایک ہوتا ہے طول کہتے ہیں لمبائی کو، اور عرض کہتے ہیں چوڑائی کو۔ اہل بیت کی ولایت اگر اللہ کے ساتھ دیکھنا ہے تو طول میں، یعنی پہلے خدا کی ولایت ہے، اس کے بعد پیغمبر کی ولایت اور علی کی ولایت ہے، اور اہل بیت کی ولایت ہے۔ اور اگر جب اہل بیت کی ولایت کو دیکھا جائے گا، علی اور رسول کی ولایت کو دیکھا جائے گا تو طول میں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ عرض میں دیکھا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں جہاں اور جس وقت پیغمبر لوگوں کے مولا ہیں اس وقت علی لوگوں کے مولا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر پہلے مولا ہے، بعد میں پیغمبر کے بعد علی مولا بن گئے۔ جہاں رسول کی ولایت ہے وہی مولا کائنات کی ولایت ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزو مماثلت تو ضروری ہے، اس لیے کہ اگر خدا جناب موسیٰ کو
پیغمبر اسلام سے تشبیہ دے رہا ہے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، میں نے بالکل ویسا ہی رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ تو ذرا دیکھیے تو مماثلت کیا ہے، شباہت کیا کیا پائی جا رہی ہے، تب تو جا کے یہ آیت کریمہ سمجھ میں آئے گی۔ میرے عزیزو، کار رسالت میں جیسے موسیٰ ہے ویسے پیغمبر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، آئیے ذرا مماثلت دیکھیں۔ تو تاریخ نے بتایا کہ اگر موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے تو پیغمبر کو قوم فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے، قوم فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور محسوس کریں، یہ شواہد دیکھیں میرے عزیزو، کہ اگر موسیٰ کے زمانے میں 3 فرعون تو پیغمبر کے زمانے میں بھی 3 فرعون ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی 3۔ اچھا، فرعون کسی کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو ولید ابن موسر تھا تقریباً، لیکن فرعون کہتے اسے ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، آج تک یہ باقی ہے کہ جو جس لائق نہ ہو اور اگر بن جائے تو اسے فرعون کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خدا نہیں تھا مگر بن بیٹھا تھا خدا، لہذا دنیا فرعون کہہ رہی تھی اب اگر کوئی خلیفہ نہ ہو اور بن بیٹھے تو وہ زمانے کا فرعون ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہے کہ نہیں؟ فرعون جو جس لائق نہ ہو اور اگر بن جائے تو اسے فرعون کہتے ہیں۔ تو پیغمبر کے زمانے میں بھی 3 فرعون اور موسیٰ کے زمانے میں بھی 3 فرعون۔ موسیٰ صاحب کتاب، پیغمبر بھی صاحب کتاب۔ موسیٰ صاحب شریعت، پیغمبر بھی صاحب شریعت۔ لطف آئے گا انشاءاللہ، آپ سنیں بس، مماثلت دیکھیں۔ موسیٰ صاحب شریعت تو پیغمبر بھی صاحب شریعت۔ موسیٰ کے نام میں 4 حرف، محمد کے نام میں 4 حرف۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد، کار رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد۔ موسیٰ نے ہجرت کی تو مدائن گئے، پیغمبر نے ہجرت کی تو مدینے آئے۔ تشبیہ سنیں، موسیٰ کو معراج ہوئی کوہ طور پر، پیغمبر کو معراج ہوئی عرش اولیٰ پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی موسیٰ کو بھی معراج ہوئی مگر کوہ طور پر، پیغمبر کو بھی معراج ہوئی مگر عرش اولیٰ پر۔ معراج تو دونوں نبی کو ہوئی، مگر دونوں کی معراج میں بڑا فرق تھا۔ فرق بھی تو سن لے، موسیٰ آ رہے ہیں تو خدا کیا کہہ رہا؟ موسیٰ فخلا نعلیک، موسیٰ فخلا نعلیک، نالین اتار کر آؤ، نالین اتار کر۔ اور اگر پیغمبر نے چاہا کہ اتار دے تو کیا آواز آئی؟ میرے محبوب اس کے ساتھ آ جائیے۔ اب ذرا کام کی بات بھی سن لیں، جو ہمارے علماء نے، یہ مفسرین نے بیان کیا کہ نالین یہاں ایک کنایا تھا، ایک اشارہ اللہ نے کیا ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ نالین ایک اشارہ اور کنایا، یہاں محبت، خانوادے کی محبت مراد ہے۔ توجہ کیجئے گا، گھر اور گھر والوں کی محبت مراد ہے۔ موسیٰ نے چاہا کہ ہارون کی محبت کے ساتھ جائے تو خدا نے کہا موسیٰ اللہ سے ملنے آ رہے ہو، ساری محبت دل سے نکال کر آؤ۔ پیغمبر نے چاہا علی کی محبت، زہرا کی محبت کو دل سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں جائے تو آواز پروردگار آئی، میرے محبوب انہی محبتوں کے ساتھ آ جائیے۔
یہی وہ محبت جو ہے کہ جن کے ذریعے سے کائنات کو خلق کیا ہے. ان محبتوں کے ساتھ آئیے. اچھا اور آپ محسوس کریں, موسیٰ جب معراج پر گئے تو خدا نے یہ نہیں کہا موسیٰ یہاں آ گئے کس کو جانشین بنا کر آئے ہو, لیکن جب پیغمبر معراج پر گئے ہیں تو پہلا سوال اللہ نے یہی کیا, اے میرے حبیب آپ تو یہاں چلے آئے, زمین پر کس کو اپنا خلیفہ جانشین بنا کر آئے ہیں؟ تو کیا کہا پیغمبر اسلام نے کہ تیرے ولی اور اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر آیا ہوں. ملائکہ نے درود و سلام بھیجا ہے. یہ عرش کی گفتگو ہے کہ جہاں ملائکہ بھی اگر انہوں نے بھی سوال کیا پیغمبر سے معراج پر, تو اور پیغمبر نے جب یہ جواب دیا کہ علی کو اپنا جانشین بنا کر آئے ہیں, تو یہ روایت کے جملے معراج کے جملے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول احسنتم, خدا کی قسم بہترین انسان کو روئے زمین پر اپنا جانشین بنا کر آئے ہیں. ارے جس کی طہارت و عصمت اور نیکی کی گواہی فرشتے دے دیں, آپ سوچیں یہ انسان کی بس کی کیا بات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو معراج تو موسیٰ کو بھی ہوئی اور معراج پیغمبر کو بھی ہوئی. اب ذرا آگے آئیے, مماثلت دیکھیے. روایت بتاتی ہے موسیٰ کی ایک بیٹی, پیغمبر کی بھی ایک بیٹی ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اب اگر پیغمبر کی 4 بیٹیاں ثابت کرنے والوں, پہلے موسیٰ کی تو 4 ثابت کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پہلے موسیٰ کی تو 4 بیٹیاں ثابت کرو. تاریخ بتاتی ہے موسیٰ کی بھی ایک بیٹی اور پیغمبر کی بھی ایک بیٹی. میرے عزیزو, موسیٰ, توجہ چاہتا ہوں, موسیٰ کی ایک بیوی نے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کی ہے. کہاں آ گئی؟ میدان میں آ گئی. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کار رسالت میں جیسے موسیٰ ہیں ویسے محمد ہیں, ویسے پیغمبر ہیں. تاریخ گواہ ہے ایک بی بی موسیٰ کی جس کو دنیا سفورہ یا سفرہ کے نام سے یاد کرتی ہے, یہ کہاں آ گئی؟ وسیع سے جنگ کرنے میدان میں چلی آئی. پیغمبر کی بھی ایک بیوی جس کو دنیا ام المومنین کہتی ہے, یہ بھی چلی آئی میدان میں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. موسیٰ کے بھائی ہارون, شباہت دیکھیں, موسیٰ کے بھائی ہارون کی 3 بیٹے, شبر, شبیر اور مبشر. محمد پیغمبر کے بھائی علی کے بھی 3 بیٹے, حسن, حسین اور محسن. حسن, حسین اور محسن. جناب محسن دنیا میں نہ آ پائے لیکن نام تو پہلے رکھا جا چکا تھا. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کار رسالت میں جیسے موسیٰ ہیں ویسے محمد ہیں. موسیٰ کا وسیع موسیٰ کے بعد 30 سال تک زندہ رہا. پیغمبر کا وسیع پیغمبر کے بعد 30 سال تک زندہ رہا. موسیٰ کا وسیع موسیٰ کے بعد خاموش رہا اور 25 سال تک خاموش رہا ہے. اور پیغمبر کا وسیع پیغمبر کے بعد 25 سال تک خاموش رہا. موسیٰ کے وسیع نے موسیٰ کے بعد 3 حاکموں کا دور دیکھا ہے. پیغمبر کے وسیع نے پیغمبر کے بعد بھی 3 حاکموں کا دور دیکھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کار رسالت میں, امور رسالت میں جیسے موسیٰ ویسے محمد, جیسے موسیٰ ویسے پیغمبر. کوئی فرق نہیں ہے کار رسالت میں, جیسے موسیٰ ویسے پیغمبر. تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ کے 12 نائب ہیں اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے جابر سے کہ پیغمبر کے 12 نائب ہیں. سنیں, 12واں موسیٰ کا آج بھی زندہ ہے, محمد کا 12واں آج بھی زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کار رسالت میں جیسے موسیٰ ہیں ویسے پیغمبر، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں موسیٰ کا بارواں کون ہے؟ جناب عیسیٰ ہیں، 12ویں نائب ہیں موسیٰ کے۔ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ چرخے چہارم پہ ہیں، زندہ ہے نا۔ اور یہ بھی ہر مسلمان کا توجہ کیجئے گا، ایک جملہ، قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ کا بارواں آئے گا جب پیغمبر کا بارواں آئے گا، جب پیغمبر کا بارواں آئے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ اور میرے عزیزو یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب پیغمبر کا بارواں آئے گا تو عیسیٰ کا امام بنے گا، موسیٰ کے 12ویں کا امام بن جائے گا، یعنی وہ آگے ہوگا اور موسیٰ کا 12واں اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ ارے جس کا 12واں موسیٰ کا 12واں، عیسیٰ جیسا نبی جس پیغمبر کے 12واں کا مقتدی بن جائے اور اس کا 12واں امام بن جائے، تو ذرا سوچئے کہ اس کے پہلے نے کیسے کسی غیر معصوم کے پیچھے نماز ادا کی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب 12واں آئے گا تو عیسیٰ جیسے نبی پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ پیچھے نہیں جائے گا بلکہ عیسیٰ پیچھے آ کے نماز ادا کریں گے، اس کے 12ویں کے آگے، 12ویں کے پیچھے۔ اور میرے عزیزو جس کا 12واں اتنا بلند ہے کہ مقتدی کون بن رہا ہے؟ عیسیٰ جیسا نبی، اللہ اکبر، جو صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ تو سوچئے اس کے پہلے نے کسی غیروں کے پیچھے کیسے نماز ادا کی ہو۔ آپ سوچیں، یہاں تو نبی والا مسئلہ ہے کہ نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور وہاں عالم یہ ہے کہ ایک سورہ بقرہ آج تک یہ نہ یاد ہو پایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب مجن بھائی بیٹھے ہیں تو کچھ جملے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں یہ حقیقت ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کار رسالت میں جیسے موسیٰ ہیں ویسے پیغمبر، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور مماثلت آپ کو بتاؤں، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب موسیٰ کے جو اصحاب تھے ان سب کے دروازے مسجد کی میں کھل رہے تھے، سب کے دروازے مسجد کی طرف کھل رہے تھے۔ وہی آئی تو موسیٰ نے سب کے دروازے بند کر دیے سوائے ہارون کے۔ بھائی کا دروازہ کھلا رہ گیا، اصحاب کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ دروازہ کھلنا اور بند ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بند کر کے اور کھلا کے بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں ہے اسے بند کر دیا جائے، اور جو اہل بیت کا جزء ہے، جو اپنے گھر کی فرد ہے، اس کا دروازہ کھلا رکھ رہا ہے اللہ۔ اور یہ دروازہ کھول کے بتا رہا ہے کہ یہ اہل بیت کا جزء ہے، یہ موسیٰ کے گھر والے ہیں۔ اور ذرا پیغمبر کے زمانے میں آئیے، ابھی تک سب کے دروازے کھلے ہیں مسجد کی طرف۔ اللہ کا حکم آیا، فرشتہ جبرائیل لے کر آئے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم سب کے دروازے بند کر دیجئے سوائے علی ابن ابی طالب کے، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اور یہ اللہ کا رسول یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جن کے دروازے بند ہو گئے وہ اہل بیت سے نہیں ہیں، اور جس کا کھلا ہے دروازہ وہ اہل بیت کی فرد ہے۔ یہ مقام پہچانوانا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، کہ جب جبرائیل آئے ہیں اور آنے کے بعد یہ پیغام پہنچایا ہے کہ دروازے بند ہونے ہیں، تو بہت سے ایسے اپنے زمانے کے جو اپنے آپ کو جیالے سمجھتے تھے، ہم تو کچھ ہیں، رشتہ قائم کر دیا ہے لہذا کچھ تو کھل ہی جائے گا، اگر دروازہ نہیں تو ایک کھڑکی ہی صحیح، کھڑکی نہیں تو ایک روشن دان ہی صحیح ہے۔ تاریخ کے جملے اٹھا کر دیکھیے، شوخی نہیں ہے منبر سے آنے کے بعد درخواست کی، یا رسول اللہ اچھا دروازہ بند کر دیجئے، ایک کھڑکی کھول دیجئے، کھڑکی نہیں تو ایک روشن دانی، کہا کچھ نہیں،
جو اہل بیت سے ہوگا اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اسی کا دروازہ کھلے گا. یعنی بہت سے لوگوں نے چاہا کسی طریقے سے اہل بیت میں داخل ہو جائے، مگر پیغمبر نے بتا دیا مسئلہ صلاحیت و ظرفیت کا ہے. تم صلاحیت پیدا کرو، ہم تمہیں اہل بیت میں شامل کر لیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تم صلاحیت پیدا کرو، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صلاحیت تم پیدا کرو، ہم تمہیں اہل بیت میں شامل کر لیں گے. پھر یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ دروازہ کھلا رہے، کھڑکی کھول دیجئے، روشن دان کھل جائے، ہمیں اہل بیت میں شامل نہیں. اہل بیت میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اہلیت پائی جائے. ورنہ حدیث قصہ گواہ ہے، بیوی کس کی؟ پیغمبر کی. اور کوئی ایسی ویسی بیوی نہیں، نیک با کردار ام سلمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ ام سلمہ انت علی الخیر، تم خیر پر تو ہو مگر چادر کی مصداق نہیں بن سکتی. ارے جب خیر والی بیوی نہ آئی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب خیر پر رہنے والی بیوی چادرے تطہیر کی مصداق نہ بن سکی تو پھر تو اور لوگوں کی بات ہی چھوڑیے. جو خیر پر ہے وہ تو چادر میں نہیں آ سکی، جو میدان میں آ گئی وہ کہاں سے آئیں گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو صلاحیت اہل بیت میں شمولیت ہو جائے گی، انسان شامل ہو جائے گا، مگر کہنے کی ضرورت نہیں. پیغمبر نے بتا دیا تم ظرفیت پیدا کر لو، تم صلاحیت پیدا کر لو، ہم تمہیں اہل بیت میں داخل کر لیں گے. اہل بیت میں داخل کر لیں گے. اور اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسل وہی ہے، روپ وہی ہے، نہیں. یہاں مراد جس کی سیرت پیغمبر والی سے مل جائے گی اس کو ہم شامل کر لیں گے. ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ایسا بھی جملے کی قدر کیجئے گا، کوئی ایسا بھی نظر آیا انہی اصحاب میں جس نے کچھ نہیں کہا یا رسول اللہ دروازہ کھول دیجئے، کھڑکی کھول دیجئے، روشن دان کھول، کوئی ہمیں شامل کچھ نہیں، بلکہ اس نے صلاحیت پیدا کی. اور صلاحیت ایسی پیدا کی کہ اپنے آپ کو 10ویں درجے تک پہنچایا. اور پیغمبر نے آواز دے دی سلمانو منا حلال بھائی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو صلاحیت ضروری ہے. اگر صلاحیت ہے تو ہم اہل بیت میں شامل ہیں. اگر صلاحیت ہے تو ہم حسینی ہیں. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں. صلاحیت بتا دیتی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ حسینی ہے. اور میرے عزیزو یاد رہے 10 دن تو میں کچھ نہ کہہ پایا، اس لیے کہ عادت ہم نے یہی بنا لی ہے کہ کم سے کم یہ 10 دن جو عشرے کی مجلس ہے وہ گفتگو فضائل کے عنوان سے ہو. لیکن اب تو انسان کہہ سکتا ہے اس لیے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. اور کون سا جملہ ایصال ہو جائے، کون سا جملہ مجلس کا جو ہے وہ کیا ہو جائے، ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے، یہ انسان نہیں سوچ سکتا ہے. ایک جملے سے اگر کسی کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی اور یہ تبدیلی جب تک وہ کرتا رہے گا اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچتا رہے گا جب تک. اور یاد رہے وہ عزادار حسین ہے ہی نہیں جو دنیا میں بے نمازی ہے. مطمئن رہے بالکل. اصلاً کوئی دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس بات سے متفق نہ ہو یا اس بات کی کاٹ کر سکے. جو بے نمازی ہے وہ حسین کا عزادار ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ طے ہے حسین کا عزادار وہی ہوگا جو نمازی ہوگا. اس لیے جو حسین کے عمل کی قدر نہ کرے، مجھے آپ بتائیں، جو حسین کی قربانیوں کی قدر نہ کر سکے، جو حسین کے مقصد کو نہ پہچانے، کیا وہ کالا کپڑا پہن لینے سے حسین کا عزادار ہو جائے گا؟
اب نہیں، اسی لیے ہمارے علماء نے کہا ہے سیاہ لباس تو ضروری ہے مگر صرف یہاں تک محدود نہ رکھو اپنے آپ کو، اس سے اور بڑھو اور یہ غم، یہ سیرت تمہارے وجود میں اتر جائے۔ محرم یعنی کردار سازی کا نام ہے، صرف لباس پہن لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ظاہر اپنا سوارو، ظاہر ایسا ہو کہ غم معلوم ہو، مگر یہ غم صرف ظاہر نہ ہو۔ ورنہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو عبادت ظاہری تک محدود ہو گئی اور اس میں اخلاص نظر نہ آیا، خدا نے کہہ دیا روز محشر پھینک دوں گا تمہارے منہ پر۔ اسی طریقے سے یہ عزاداری بھی ایک عبادت ہے، یہ صرف لباس تک محدود نہ ہو، یہ عزاداری ہماری روح میں اتر جائے، روح میں اتر جائے۔ ورنہ بڑے آسانی سے آج نماز کی بات کی جاتی ہے، عزاداری کی بات کی جاتی ہے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ملاتے ہیں، اور یہ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کا ایک سے کمپیئر کرتے ہیں، جنہیں نہ ان سے مطلب ہے نہ اس سے مطلب ہے۔ توجہ کیجئے گا، یقین جانیے، جن لوگوں کو نہ عزاداری سے مطلب ہے نہ نماز سے مطلب ہے، وہ اس طریقے کا سوال اٹھاتے ہیں۔ ورنہ دونوں ایک دوسرے کی روح ہے، دونوں ایک دوسرے، حسین کی روح کا نام ہے نماز اور نماز کی روح کا نام ہے حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر حسین کی روح نماز نہ ہوتی تو یہ عاشور کا سجدہ نہ ہوتا، یہ ظہر کی نماز نہ ہوتی۔ ایسا اہتمام، اللہ نے اصحاب باوفا قتل ہو کے اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ سعید ابو ثمامہ سہراوی کیا کہہ رہے، مولا نماز کا اول وقت ہے، اے ابو ثمامہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ لیکن چونکہ تاریخ مقتل کے جملے ہیں، کچھ لمحے پہلے ابو ثمامہ نے امام سے یہ کہا تھا، امام کچھ دیر خاموش رہے، اور جب اول وقت آیا تو امام نے دعا دیا ابو ثمامہ کو کہ تم نے اس حالت میں نماز کو یاد رکھا ہے۔ حسین ایسی حالت میں نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم عزادار ایسی حالت میں نماز چھوڑ دیں کہ ہم بس غم سے مطلب ہے اور نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جو نمازی نہیں ہے وہ حسین کا عزادار نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی حسین نے اسی لیے دی ہے تاکہ اللہ کا نام توحید باقی رہے، یہ اذان مسجدوں میں باقی رہے، مصلی نمازیوں سے پر رہے میرے عزیزو، اور اسی نماز میں حسین کی جھلک بھی نظر آئے۔ ورنہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے جس میں درود آل محمد نہیں ہے، وہ نماز نماز نہیں جس میں آل محمد کی ولایت نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں نے کہا یہ پہلے بھی روح تھے، بعد میں بھی روح ہے، اور صبح قیامت تک روح نماز رہیں گے۔ میرے عزیزو، کیا علی روح نماز نہیں ہے؟ لیکن بچایا ہے حسین نے نماز کو، بچایا ہے حسین نے نماز کو میدان کربلا میں۔ تو جن کے نگاہوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں، مطمئن رہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ حسین کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، وہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایسے مقام پر کسی عالم کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ جو خدا کا نہ ہو پایا وہ حسین کا کیا ہوگا، جو خدا کا نہ ہو پایا وہ حسین کا۔ اس لیے نماز یعنی اطاعت پروردگار، نماز یعنی اللہ کے حقوق میں سے ایک اہم حق کا نام ہے نماز، اور اسی نماز کی جان کا نام ہے حسین ابن علی، اسی نماز کی جان کا نام ہے۔ تبھی تو امام حسین نے کہا کہ جس نے پروردگار اللہ رے، آپ خطبہ دیکھیں، دعائے عرفہ دیکھیں اور پھر دعا پڑھیں تو معلوم ہوگا کیا کہا، پروردگارہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ حسین کرب و بلا میں اتنی قربانی دے رہے ہیں خدا کو پانے کے لیے، خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے، کہ جو تیرے قریب ہو گیا وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور جو تجھ سے دور ہو گیا پھر دنیا میں اس کی کہیں کوئی جگہ ٹھکانہ اس کا نہیں ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونا ہے، لیکن قربت کا ذریعہ اللہ سے اہل بیت ہے۔ ان سے جتنا قریب ہوگا اتنا انسان خدا سے قریب ہوگا۔ ان سے کیسے قریب ہوگا؟ جتنا ان کی سیرت پر عمل کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنا کردار پر عمل کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اہل بیت کی سیرت سے دور رہے گا اتنا زیادہ وہ خدا سے دور ہے۔ میرے عزیزو، اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں،
امام حسین نے کیا کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اور پھر میں ایک قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، شاید ایک سخت جملہ بھی کہہ رہا ہوں، سیاہ لباس پہن لینے کا نام محرم نہیں ہے، محرم نام ہے عزاداری سے 2.25 مہینہ اگر فرش حسینی پر تم بیٹھے ہو اور بیٹھنے کے بعد مجلسوں کے ذریعے سے تمہارے اندر اتنا حوصلہ آ جائے کہ تم امر بالمعروف کر سکو اور نہی عن المنکر کر سکو، تب حسین کے عزادار ہو۔ بہت اچھی بات ہے، یہ ہے کمال، ورنہ وہ حسین کا عزادار کا جس کے سامنے، جس کے نگاہوں میں حق و باطل کا فیصلہ نہ ہو پائے، جس کے نگاہوں میں حق و باطل کی پہچان نہ ہو، جس کے نگاہوں کے سامنے حق کو پامال کیا جائے اور باطل کو عروج تک پہنچایا جائے اور وہ انسان گونگا بنا رہے، وہ حسین کا عزادار نہیں ہوگا۔ حسین کا عزادار وہ ہے کہ جو غلط کو غلط کہہ سکے، یہ جرت پیدا ہو، اسی کا نام تو حسینی ہے، ورنہ گھروں میں بیٹھے رہنا بزدلوں کی طرح کربلا بزدل نہیں بناتی ہے، عزادار بنا کے مختار بنا دیتی ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے اور بھائی بیٹھا ہوا ہے، اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو سمجھا سکے کہ تیرا خون ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ پڑوسی ہیں، پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی زمین مار کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کا اور مال و دولت مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور پڑوسی ہے نام کے روز چائے ناشتہ ہو رہا ہے، مگر اتنی جرت نہیں ہے اسے ایک بار تو پیار ہی سے کہہ دے جو تو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ حسینی کا مطلب یہ ہوتا ہے، عزادار حسین کا ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کم سے کم جرت ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا پڑوسی ہے، وہ یہ دیکھے کہ ہمارے اندر حسین کا، کم سے کم حسین کا غم ہے، حسین کی محبت ہے، اہل بیت کی مودت و محبت ہے۔ اور سرخرو اگر انسان جناب زہرا کے سامنے ہوگا تو اسی طریقے سے تو ہوگا میرے عزیزو، ورنہ صرف ماتم انسان کرے معذرت کے ساتھ، اور پھر 2.25 مہینے کے بعد وہی حرام کاریاں، وہی بے نمازی والا عمل، نجس چیزوں سے قریب ہو جانا۔ پھر مجھے بتائیے فرشیزہ نے سکھایا کیا ہے آپ کو؟ یہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اہل بیت کا دیار ہے، اور پیغمبر نے پہلے کہہ دیا تم صلاحیت لے کے آؤ، ہم تمہیں مقام عطا کریں گے، تم صلاحیت لے کر آؤ۔ اگر یہاں بے صلاحیت آ کر انسان بیٹھے، صلاحیتوں کے غیر ساتھ آئے نا، اور بغیر صلاحیت کے آگے بیٹھے گا اور بیٹھے اٹھ کے چلا جائے، تو حسین ایسے انسان کو کیا حوصلہ دیں گے، کیا جذبہ دیں گے، کیا مقام عطا کریں گے؟ لہذا تھوڑی سی صلاحیت ہم پیدا کریں تاکہ مقام یہاں سے عطا ہو۔ آج ہم سو رہے ہیں، اور ہم کیا، پوری دنیا سو رہی، تو پیغمبر نے کہہ دیا یا علی ابھی یہ لوگ سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے تب جاگیں گے۔ اور اسی لیے جس کی موت ہوتی چلی جاتی وہ انسان جاگتا چلا جاتا، ایسا جاگتا، آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد چونکہ سارے ثواب کی مجلس ہے، روح نکل جاتی ہے تو اب اللہ کے سامنے انسان کہتا ہے پروردگارا ایک بار اور دنیا میں بھیج دے، اب کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی شراب کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی غنا، کبھی موسیقی کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی واجبات کو ترک نہیں کریں گے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے، جتنا موقع دینا تھا دے دیا، اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے ابھی سو رہے ہیں، جب مریں گے تو یہ جاگیں گے کیا کیا دنیا میں اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی ہے، کسی اور کام کے لیے دی تھی کہ تم اس مختصر سی زندگی میں اپنی حیات کو اتنا سجا دو کہ ابدی زندگی تمہاری ایسی ہو، کوئی موسیٰ کا پڑوسی بن جائے تو کوئی علی کا پڑوسی بن جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی ظاہری زندگی کو سجائے گا تب، ورنہ یہ سب یقین جانیے ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا۔ امام حسین کے غم کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، غم انسان منائے تاکہ اپنے کردار کو صحیح کر سکے، اپنی سیرت کو صحیح کر۔ اسی لیے تو چھٹے امام نے کہا ہے ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہے
امام نے یہ نہیں کہا اٹھائیے روایت کہ اس کے جسم پہ کالا لباس دیکھ لو تو سمجھ لینا ہمارا شیعہ، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ممبر سے، کوئی ایسی روایت دنیا نہیں دکھا سکتی ہے۔ چھٹے امام کیا کہہ رہے؟ اگر ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہے تو اول وقت نماز کا اگر آ جائے، دیکھو اگر وہ مسجد میں ہے تو سمجھو وہ ہمارے شیعہ ہیں، اور اگر مسجدوں سے باہر ہیں، نماز کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، تو سمجھو یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ مگر نماز، میں نے پہلے کہا، نماز کی روح اور جان کا نام ہے اہل بیت کی محبت و محبت۔ اگر اس نماز میں محبت نہ ہو تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ جو اللہ کا نہ ہو سکے وہ اہل بیت کا کیا ہوگا؟ اللہ بلا رہا ہے مؤذن کے ذریعے سے۔ مؤذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذان ہے کاہے کے لیے؟ دنیا میں ایک واحد عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے پہلے دعوت دی ہے، ورنہ کسی عبادت میں دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ واحد نماز ہے جس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا، پہلے اذان رکھا تاکہ اگر تم کتنا بھی بزی ہو، اذان سن کے اپنے کاموں کو چھوڑو، اللہ کی پکار کی طرف دوڑو اور دوڑ کر بتاؤ پروردگارہ لبیک یا خدا، پروردگارہ ہم تیری آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، ہم تیری آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہی درس تو حسین ابن علی نے دیا ہے۔ آپ سوچئے تیروں سے چلنی ہے حسین ابن علی، مگر اللہ رے آخری نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، آخری سجدہ نہیں چھوٹ رہا ہے، اور یہی تو آواز دی، اے حبیب اے زہیر سعید، آؤ عصر کا وقت آ گیا، اب حسین کو کون نماز پڑھائے گا؟ اللہ اکبر۔ سعید تم تو زندہ تھے تو تیر لے لے کے اپنے سینے پہ حسین کو تم نے ظہر کی نماز ادا کروائی ہے۔ یہ ہے حسین کے چاہنے والے۔ اور آپ سنیں گے اگر نماز کی فضیلت نہ ہو حسین ابن علی کی نگاہ میں، اب اس سے بڑا جملہ میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، اور رخصت ہونے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں زینب سے، میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایسی مصیبت میں اگر کوئی امام وقت حجت خدا ہے اور اپنے بہن سے سفارش کیا کر رہا ہے؟ مولا آپ کو نماز شب کی ضرورت کیا ہے؟ مگر امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نماز یعنی قربت خدا، نماز یعنی بندگی، اگر زندگی میں نماز نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ اور پہلا سوال نماز کا ہوگا، ورنہ جناب زینب سے یہ کہنے کی ضرورت نماز شب میں، اور یہ جملے کی خود ایک وضاحت طلب یہ جملہ ہے۔ آپ دیکھیے امام حسین نے نہیں کہا بہن مجھے اپنی واجبات نماز میں ادا کرنا، نہیں، مستحب نماز کی نگاہ میں، مستحب نماز کی جس کے نگاہوں میں اتنی اہمیت ہو کہ بہن نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اور اٹھائیے مقتل تو معلوم ہوگا شام غریبہ بھی جناب زینب نے نماز شب کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایسی مصیبت میں بھی جناب زینب نماز شب پڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے بھائی کہہ کے چلا گیا بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا، فراموش نہ کرنا۔ نماز کی اہمیت حسین نے دی ہے، بتایا ہے کہ زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو پھر تم جو اللہ سے قریب نہ ہو پایا وہ حسین سے کیا قریب ہوگا۔ نماز شب، اور وہ بہن جو اتنی مصیبتوں کو عصر عاشور کے بعد اس نے برداشت کیا۔ کتنی مصیبتیں آپ دیکھیں، اتنی مصیبت جناب زینب نے برداشت کیا۔ یہ سارے مصائب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جو امامت کی محافظ بن گئی، سید سجاد کو دوش پر لے کر آئی ہے وہ بہن، اللہ اکبر، جلتے ہوئے خیمے سے۔ حمید مسلم کہتا ہے کہ لگتا کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے، اور جب دیکھا کہ پشت پر بھتیجے کو لے کر آ رہی ہیں تو دشمن بھی سمجھ گیا کہ واقعاً امامت کی حفاظت کیا چیز ہوتی ہے، کہ زینب سے سیکھے۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آپ جانتے ہیں جب 11 محرم آئی ہے تو قیامت پہ قیامت ہو رہی ہے، قیامت پہ قیامت۔ ہم تو اب سکون سے اپنے گھر کے اندر ہیں، ذرا پوچھئے آل رسول سے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جہاں دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا باپ مر جاتا ہے، ہماری ماں دنیا سے چل جاتی ہے، سال بھر کے بعد غم ختم ہو جاتا ہے، مگر اہل بیت کا غم کیوں نہیں ختم ہوتا؟ آپ جانتے ہیں روایت کے جملے ہیں، ہر سال جب شہادت کا وقت آتا ہے تو یہ اثر مرتب ہوتا ہے ان کی ذات پر
یعنی یہ مصیبت کو برداشت پھر محسوس کرتے ہیں. اسی لیے تو ان کا غم تازہ ہے کہ جب عاشور کا دن آتا ہے تو حسین اس مصیبت کو پھر برداشت کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ شمر نے کیسی چھری چلائی ہے. اللہ اکبر. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. 11 محرم آئی تو حکم دیا گیا, عمر سعد نے حکم دیا کہ سروں کو جمع کیا جائے, سروں کی گنتی کی جائے, ان کو شمار کیا جائے. سروں کو شمار کیا گیا تو سر 71 تھے, شہداء 72 تھے. اس ملعون نے کہا ایک سر علی اصغر کا سر رہ گیا ہے جسے حسین نے اپنے زندگی میں سپرد خاک کر دیا تھا. اللہ نے قیامت ہے, رب آپ کے لیے قیامت کی گھڑی ہے. میرے عزیزو, ظہر کا وقت ہے, عاشور کے دن بھی رب آپ پر کیا گزری کہ یہ جملہ یہی کہا کہ جب بیٹے کے بچے کے جنازے کو دیکھا تو یہی جملہ کہے میرے والیو وارث, کیا علی اصغر جیسا بچہ بھی نہر کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جزاکم ربکم خیر الجزا. اور 11 محرم کو رباب پر قیامت کا وقت آنے والا ہے. اے رباب آؤ ذرا آ کر دیکھو. اور ماں نے دیکھا کہ جب حکم دیا گیا نیزہ برداروں کو بلاؤ اور جانے کے بعد انہیں بھیجو, اور بھیجنے کے بعد ان سے کہو کہ اس بچے کا سر لے کے آئے جسے حسین نے سپرد خاک کیا ہے. مقتل کے جملے ہیں, بڑے بڑے نیزے جہاں نرم زمین دیکھا جاتا تھا وہاں نیزوں کو چبھایا جاتا تھا. اللہ اکبر. زمین میں پیوست کیا جاتا تھا. اور پھر وہ مقام آیا, اللہ اکبر, کہ جب نیزہ زمین میں پیوست ہوا تو ننھا سا جنازہ زمین سے برآمد ہوا. مجھے نہیں پتا کہ اس بچے کے سر کو کیسے جدا کیا گیا, مگر ایک ماں ہے جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور شاید مدینے کا رخ کیا ہو. یا رسول اللہ, آئیے ذرا کہ ہماری مصیبت کو دیکھیے. اللہ اکبر. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کو. بس 2 جملے مجلس تمام ہے میرے عزیزو. تاریخ بتاتی ہے, روایات کے جملے ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا اور کوفہ سے گزرتا ہوا جب یہ شام کے قریب پہنچا ہے تو آپ سنیں گے ایک مقام وہ آیا کہ جہاں سواری آ کے بیٹھ گئی. سواری یعنی یہ جو جانور تھے جن پر آل رسول سوار تھے, یہ جب تھک گئے تو بیٹھ گئے. تو عمر سعد قریب بڑھتا ہے اور جانے کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ قریب جانے کے بعد تازیانہ نکالتا ہے اور جانوروں کے منہ پہ مارتا ہے. عجیب مسائل میں نے دیکھا, واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے قسم خدا کی. یہ شام کا مصائب ہے کہ جب سواری تھک کے بیٹھ گئی دربار تک نہ پہنچ پائی تو عمر سعد قریب گیا, تازیانے کو نکالا, جانوروں کے منہ پہ مارنا شروع کیا. تو تاریخ بتاتی ہے کہ شمر یہ ملعون قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا اے عمر صاحب یہ تو کیسا ظلم کر رہا ہے, کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ جانور ہے اپنے منہ سے ذکر خدا کرتے ہیں. ارے جب یہ جملہ سکینہ کے کان تک پہنچا, سید سجاد کے قریب آئی, اے بھیا شمر سے کہو کہ سکینے کا منہ بھی, سکینہ کا دہن بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اے بھیا کربلا سے شام تک شمر میرے منہ پہ مارتا آیا ہے. اے بھیا شمر کو روکو, شمر کو منع کرو, سکینہ کا دہن بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. شمر نے اتنے تماچے مارے, رخسار زخمی ہو گئے, رخسار نیلے ہو گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبُونَ يَنْقَلَبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وبنور أنبيائك
وباسمة أوليائك وبدماء شهدائك وبمناجاة فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وآفية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفور سید عباس حسینی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ سیدہ طاہرہ بیگم مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب فرمانا.